दोस्तों एक शायरा की शायरी انتہائی دل کو چھو جانے والی وہ میری نظر سے گزری کہ جنہیں چلنا سکھایا ہو وہی رستہ بدلتے ہیں، جنہیں چلنا سکھایا ہو وہی رستہ بدلتے ہیں، جنہیں اپنا بنایا ہو، جنہیں اپنا بنایا ہو وہی پھر وار کرتے ہیں۔ یار کیا کمال کا شعر لکھتی ہے یہ۔ ان اوورسیز جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت برا ہوتا ہے۔ ایک صبح ہی میں واقعہ سن رہا تھا کہ ایک بھائی تھا، وہ 20 سال اس کی عمر تھی اور اس نے اپنی عمر بڑھا کے سعودی عرب میں گیا، کرین کا ڈرائیور لگ گیا، جو بھی کرین آپریٹنگ کرنی شروع کر دی اس نے۔ تو اس نے ساری زندگی ادھر کام کیا، 15 20 سال 25 سال کام کیا۔ وہ گھر میں خرچ بھیجتا رہا، گھر والے پیچھے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے، بچے چھوٹے بھائی تھے، بہنیں تھی، سب کو جب تک تو پیسے ملتے رہے۔ جب اس نے پاکستان جانا تو اس کے لیے بہترین ویلکم ہونا، اس کے لیے دروازے کھل جانے، اس کے لیے خوبصورت پروگرام بنانے، کھانے بنانے، دعوتیں ہونی۔ وہ سمجھتا تھا یار میرے بہن بھائی بہت مخلص ہیں میرے ساتھ، جیسا میں مخلص ہوں ویسے مخلص ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دن بدن بڑے ہو رہے تھے، وہ سمجھدار ہو رہے تھے، وہ اتنے سمجھدار ہو گئے، اتنے سمجھدار ہو گئے کہ جب وہ شادی کا اس کا ٹائم ہو گیا، ٹائم گزرتا جا رہا تھا، عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، 40 سال عمر ہو گئی۔ ماں جب تک زندہ تھی ماں کہتی بیٹا تو اپنے بارے میں نہیں سوچا، بیٹا تو اپنے بارے میں سوچ، شادی کر، اپنا گھر بنا۔ اور وہ کہتا تھا نہیں میں اپنے بہنوں کی شادی کر دوں، بہنوں کی شادی کر دوں۔ سب کچھ ہو گیا۔ پھر ایک دن جب 40 سال اس کی عمر ہوئی، ساتھ وہ سعودیہ سے واپس جاتا ہے۔ ادھر آپ کو پتہ ہے کام میں وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی محنت مزدوری کرتے ہیں انسان، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ شیخ پورے کا رہنے والا رہائشی تھا، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ سر واپس جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، آنکھیں بدل چکی تھی، حالات بدل چکے تھے، ان کے اپنے حالات بدل گئے تھے، وہ پڑھ لکھے تھے، وہ کاروبار کرنے شروع ہو گئے تھے، ان کے گھر بن گئے تھے، وہ اتنے سمجھدار ہو گئے تھے کہ انہوں نے وہ جو جائیداد تھی پاکستان میں جتنی بنائی وہ آپس میں بانٹ کر لی، یعنی سارے اپنے اپنے مالک بن گئے۔ بھائی ادھر گیا تو بھائی کو تو سر کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا پتہ چلا ہے کہ بھائی اب سمجھدار ہو گیا، اب شادی کرنے کے لیے آئے، شادی کرنے کے لیے گیا، سب نے آنکھیں پھیر دی، کوئی اسے گھر پہ نہیں بلاتا تھا۔ وہ بڑا ڈسارڈ ہوا، اس نے کہا بابا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو ان کو اپنے سمجھتا تھا، میں نے تو ان کو اپنے بھائی سمجھا، میں نے تو اپنا ان کے ساتھ ایک رشتہ نبھانے کی کوشش کی جو خدا اور اس کے رسول نے کہا فرمایا۔ پہلے یہ صورتحال اس کے لیے انتہائی دردناک تھی۔ آخر کار وہ واپس آ گیا، سر واپس آ گیا۔ ایک کچھ دن پہلے میں نے اپنے یوٹیوب پہ یہی واقعہ سنایا تھا کہ بندہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ یعنی اس کے بہن بھائی اتنے سمجھدار ہو گئے، اس کے سارے مال و دولت پہ قبضہ کر لیا۔ وہ اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ جرمنی آیا تھا بندہ، وہ واپس گیا اور اس نے جب سارے حالات دیکھے کہ وہ بدل چکے ہیں، بلکہ آنکھیں بدل چکے ہیں، انہوں نے کسی نے کوئی ان کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ اتنا ڈسارڈ ہوا کہ یہاں سے بندہ یار یورو سے پاکستان جائے اور 2 گھنٹے بعد کہیں میری واقعی بکنگ کر دیں اور پھر یہ بھی دعویٰ کر دیں کہ میرے مرنے پر میری میت کو پاکستان نہ بھیجا جائے۔ کس قدر دردناک واقعات ہوتے ہیں، یہ ایسے اوورسیز کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ واقعہ میرے نظر سے گزرا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سر میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ انہیں ایک سیب کھاتے ہیں نا، اگر خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا انہیں سیب میں سے کچھ حصہ دیں، پورے کا پورا سیب ان کے ہاتھ میں دیں گے، خدا کی قسم وہی بہن بھائی آپ کو کہیں گے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے سر، کیا کیا ہے۔ پھر اس وقت سینہ پھٹتا ہے، جب سینہ پھٹتا ہے انسان بولتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سر پوچھیں گے کیا بھیجا آپ نے ہمیں، دکھاؤ ہمیں، بتاؤ ہمیں۔ سر کھان لگو نا کلا بندہ کٹا کھا جاتا ہے نا۔ تو یہ تو آپ نے جب پردیسوں میں آتے ہیں سر سالوں سال محنت کرتے ہیں، جو گرم جوشی ہوتی ہے، جو گرم گرم مال ہوتا ہے وہ سب ان کو دیتے ہیں، وہ کھا کر ڈکار مارتے ہیں یا اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سر
سر یہ ایسا ایک واقعہ نہیں، دو واقعہ نہیں، یوٹیوب دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، یہ بھرا پڑا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں سر جو پھٹ جاتے ہیں سر، جو برداشت نہیں کرتے، جو اتنے حالات تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں۔ مگر ہر دوسرے بندے کے ساتھ سر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں۔ آج بھی جو ادھر یورپ میں آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ کریں سر، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے ماں باپ کا خیال نہ کریں، ہاں خیال کریں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو سہولتیں ہیں، کنٹرول کریں، آپ کو پتا ہو کیا کام اور کیسے ہو رہا ہے، انہیں جتنے کی ضرورت ہے اتنا بھیجیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حالات بہت کمزور ہیں، میری کوئی مدد کریں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جب بہت امیر زادے جو شہزادے تھے، جو سردار تھے، وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور جب جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت ڈھیروں ڈھیر آتا تھا جو آپ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس بندے کو چاہتے ہیں سر تو اسے آج تو کسی کو رکشہ لے دے نا، وہ رکشہ لے کے دے، وہ آج دے کے دے، ایسے واقعات ہیں۔ وہ کچھ دن کے بعد نہ رکشہ نظر آتا ہے نہ وہ بندہ نظر آتا ہے، کیوں؟ اسے فری میں ملا ہوتا ہے، وہ کونے کونے بیچ کے تو عیاشی کرتا ہے، 4 دن دعوتیں کھاتا ہے، موبائل فون لیتا ہے۔ اور یار یہ ڈرامے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تو ان سے جھولی بھر کے مال دے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک چادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کی بولی لگائی۔ جب بولی لگائی تو پھر اس کو ایک کلہاڑی دی سر، لکڑیاں کاٹو اور سرمایہ اکٹھا کرو اور بیچو اور اپنے گھر کا چولہا جلاؤ۔ تو اس صحابی نے بالکل ایسے کیا، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، لکڑیاں بیچتا تھا اور اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا دیا خدا نے انہیں، اتنا دیا کہ ان کی جھولی بھر گئی، یعنی وہ ایک بہت بڑے تاجر بن گئے، وہی ایک کلہاڑی کی وجہ سے۔ سر آج ابھی اگر آپ لاکھوں روپے بھی کسی کو دیں، سوشل میڈیا پہ دیں، سر وہ اگلی ڈیمانڈ اس کی یہ ہوگی تھوڑا سا ہوگا، اس لیے کہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ سر عادت بن چکی ہوتی ہے۔ آپ بگاڑے نہیں امت مسلمان کو، بلکہ ان کی مدد کریں۔ خاص کر کے اگر 40 گھروں تک ہمسائے ہوتے ہیں، 40 گھروں تک ہمسائے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر 40 گھروں تک ہمسائے ہوں، ہمیں پتا ہو فلاں ہمسایہ کمزور ہے، اس کی مدد کریں، ضرور کریں۔ مگر 4000 کلومیٹر 7000 کلومیٹر دنیا کی کسی کونے سے بیٹھا کوئی بندہ فریاد کرتا ہے یار میں مجبور ہوں، یار میرے پہ یہ مجبوری آ گئی ہے، یار مجھے پیسے بھیج دو۔ وہ کیا ہو، کوئی پتہ نہیں، کوئی ایکٹر ہو، کوئی ڈرامے باز ہو جو آپ کو بھی دھوکہ دے۔ مگر ایسے لوگ جو مجبور ہوں ان کا حق بھی حقدار ہو، جو وہ بھی مطالبہ نہ کر سکے، اس کی آپ غلط مدد کر دیں تو دوسروں سے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا ضرور فرمایا، ضرور کریں مدد، مگر انہوں نے کہا پہلے اپنے عزیزوں کو کرو، اپنے گرد و نواح، بعد میں کوئی اور دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بعد میں جہاں پہ کوئی رہتے ہیں مقامی لوگ، انہیں چاہیے ان کی مدد کرنا، نہ کہ آنکھوں میں چورن ڈالنا یا چونا لگانا۔ یہ چیز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ چونا لگائیں گے تب آنے والے دوستوں کی اگر کوئی مجبوری ہوگا تو شاید اسے بھی کوئی انکار کر دے۔ بہرحال ایسی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں۔ میں نے سوچا کہ آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم مائک کے ذریعے بات کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ آج میں نے سوچا کہ یہ پروگرام میں مائک پہ کروں، اس پہ کی وجہ یہ کہ آواز اچھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔